نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج، ذی الحج، قربانی اور عید الاضحیٰ۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ذی الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے بات ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں والفجر ولیالی عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیالن عشر سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی کہ پہلا عشرہ 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں، اور ان میں کچھ خاص مخصوص اعمال بھی کیے جاتے ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ان کی ہم اگلے لیکچرز میں بات کریں گے۔ پہلے ہم ان 10 دنوں کے بارے میں کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل کیے گئے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تمام سال کے کسی بھی دن کیے گئے عمل سے، چاہے کتنا ہی کوئی بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح۔ اس کے بعد ایک دوسری جگہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ، اللہ کی حمد کہو۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد عشرہ ذی الحج اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے علاوہ حج اور قربانی کے علاوہ دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرنا بھی خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب تکبیر، یہ عمل صحابہ کرام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ تکبیر کہنا اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے ان دنوں۔ تو جب وہ اس طرح جاتے اور دوسرے بھی بازار میں تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے تو نہ صرف ان کو اپنی تکبیرات کا ثواب ملتا تھا، بلکہ جتنے لوگ ان مجموعے میں اور بازار میں تکبیر کہہ رہے ہوتے تھے ان کا ثواب میں ملتا تھا۔ یعنی جب ہم کسی اور کو بھی تکبیر کہنے یا نیکی کے عمل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں تو جو اس کے حصے کا جو ثواب ہوتا ہے اس میں سے بھی تو ہمیں ملتا ہے نا، مطلب اس کا حصہ کم نہیں ہوتا، ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ اور صحابہ کرام سے مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے۔ مثلاً پہلی تکبیر ہے، صحیح مسلم کی میں ہے یہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
اس کے بعد دوسری ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ تمام تکبیرات ہمیں یاد ہیں الحمد للہ۔ جتنے بھی قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، میری اہل قرآن بہنیں ہیں، سب کو یہ یاد ہے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ ورد ہوگا ان دنوں، اور ان دنوں میں سے 9واں دن عرفے کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حج کے دن چل رہے ہوتے ہیں اور عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ سے یوم عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح مسلم میں گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے اور آنے والے گناہوں کو ہمارے 1 سال کے معاف فرماتا ہے۔ لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آنے والے اس میں ہم یہ سوچیں کہ جی ہمارے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہے، ایڈوانس میں ہم بخشائے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا گناہ وہ بخش دیں گے۔ یقیناً وہ گناہ جو بھول چک سے اور نادانستگی سے ہم سے ہو جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو ہم جان کے ارادے کے ساتھ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ ایک بڑا گناہ ہوتا ہے جو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اچھی امید کے ساتھ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جائے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 روزے رکھتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ ہر ماہ کے 3 روزے ایام بیس کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ اور حاجی جو ہوتے ہیں، جو حج کے میدان میں ہوتے ہیں عرفات میں، وہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ جو حج کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ یہ روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر نفلی روزہ ہے، ویسے تو یہ فرض روزہ نہیں ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن حج میں کیونکہ جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت آلریڈی اتنے ثواب میں چل رہا ہوتا ہے کہ ان پہ یہ روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس عشرے کا آخری اور 10واں دن یعنی یوم النحر یعنی قربانی کا دن، جو ہمارے ہاں بقرعید کے طور پہ منایا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل فضیلت والا دن یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن ہے، اور یوم القر یعنی 11 ذی الحج یعنی قیام منی ہے، جو منی میں ہم قیام کرتے ہیں قربانی کر کے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آتی ہے قربانی۔ عشرہ ذی الحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے، یعنی کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے جو عمل کیا جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ تو ویسے ہی قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہمارا جو قربانی کا مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار اور اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ یعنی قربانی ریا ناس کے لیے نہیں کی جائے گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کی جائے گی، اللہ کے لیے کی جائے گی۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر دوسری آیت ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصد تقوی کی صفت کو نشوونما دینا ہے، یعنی کہ تقوی، اللہ پر توکل، یہ سوچ کے قربانی کرنا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر سے جتانا یا مقابلے بازی کرنا، جو کہ آج کل کا چلن بن چکا ہے قربانی کے جانور کے لیے۔ لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے وقت اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک اللہ کی رضا کے لیے امر ہے۔ لیکن اگر اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ آپ کے دل میں نہیں ہے تو جانوروں کو خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا، خود کھانا کتنا مشکل عمل ہے، یہ ایک بے روح عمل ہے
اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ قربانی نہ صرف ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ استطاعت کے باوجود اب یہاں پہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی، بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، قربانی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ 4 لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہو نہیں سکا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بینک میں یا آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے، اور بے شک اللہ جانتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے مسند احمد کی حدیث میں کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، یعنی اپنا دل سنت ابراہیم کے لیے کشادہ نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو سال کے کسی بھی دن کیا ہوا عمل ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور یہ 10 دن سال کے کوئی دن ان سے عظمت والا نہیں۔ تو